پھینکنے کے تاریخی واقعے کے بعد متعدد مرتبہ ہم نے مختلف رہنماؤں پر جوتے پھینکنے کے واقعات دیکھے، اور ایک تازہ ترین واقعات جو اب سے کچھ دیر پہلے پیش آیا ہے، برمنگھم میں پاکستان کے صدر آصف علی زرداری پر جوتا پھینکا گیا۔ آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کرتے چلیں، صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب جوتا اچھالا گیا ہے برمنگھم میں، جہاں سے کچھ دیر بعد انہیں کنونشن سینٹر میں، انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کے کارکنان سے خطاب کرنا تھا، اور 3000 کے قریب نشستیں اس میں مخصوص تھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے لیے۔ لوگ بڑی تعداد میں یہاں پر موجود تھے اور کوشش تھی کہ وہ صدر آصف علی زرداری کا استقبال کریں، اور کچھ لوگ استقبال صرف اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے ان کے دورے برطانیہ کے حوالے سے۔ جی بالکل، اسی حوالے سے اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ آج کنونشن سینٹر میں خطاب کرنے کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد برمنگھم کنونشن سینٹر کے باہر موجود تھی، اور وہ اس بات پر احتجاج کر رہے تھے کہ صدر آصف علی زرداری ایسے وقت میں جبکہ پاکستان میں ان کی شدید ترین اندر ضرورت سے بھی کچھ خبریں موصول ہوئی کنونشن سینٹر کے اندر سے کہ بڑی تعداد میں چونکہ لوگ وہاں موجود تھے، وہاں پر اس وقت شدید ہنگامہ آرائی ہے اور افراتفری کا ماحول ہے صدر آصف علی زرداری پر جوتا اچھالے جانے کے بعد۔ اب اصل معلومات ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے حاصل کی جا سکیں، اور جیسے ہی کچھ اپڈیٹس ہم تک پہنچیں گے آپ کو ان سے ہم آگاہ رکھیں گے، لیکن فی الوقت آپ کو ایک مرتبہ پھر ہم بتاتے چلیں برمنگھم میں انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں صدر آصف علی زرداری کی جانب جوتا پھینکا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے احمد علی سید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور اس بارے میں مزید جانتے ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے صدر آصف علی زرداری جو کہ کنونشن سینٹر میں پیپلز پارٹی کے کارکنان سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے خطاب کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، ان پر جوتا اچھالا گیا ہے، اور یہ خطاب جو کہ ان کو اب سے کئی گھنٹے پہلے کرنا تھا اس کو مؤخر کرتے کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد وہ وہاں پر پہنچے، اور کنونشن سینٹر کے اندر اور باہر بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے اور صدر آصف علی زرداری کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، مگر وہاں پر جو لوگ تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت صدر آصف علی زرداری کے موجود ہونے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان کو بدترین سیلاب کی صورتحال پیش ہے اس وقت، اور ایسے وقت میں وہ دورہ برطانیہ کر رہے ہیں۔ ان کے خلاف گو زرداری گو کے نعرے بھی لگائے گئے، اور بڑی تعداد میں کنونشن سینٹر کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، اور وہاں پر صورتحال کافی کشیدہ بتائی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ہم تک مزید اپڈیٹس پہنچے گی کنونشن سینٹر کے اندر کی صورتحال آپ کو بتاتے چلیں گے۔ جی اور یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ شدید نعرے بازی اس وقت انٹرنیشنل کنونشن سینٹر میں، جہاں سے کچھ دیر میں صدر آصف علی زرداری کو خطاب کرنا تھا، وہاں جاری ہے۔ افراتفری اور ہنگامہ آرائی کی بھی خبریں ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ مزید معلومات آپ تک پہنچا سکیں، لیکن فی الوقت جو مصدقہ اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کی جانب جوتا پھینکا گیا ہے، اور یہ بھی ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، مسلسل اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اس کنونشن سینٹر کے صدر دروازے کے باہر موجود تھے، اور صدر آصف علی زرداری کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے وہ احتجاج کر رہے تھے۔ اور آپ کو ہم نے جیسا کہ بتایا کہ منتظر الزئی جو کہ ایک عراقی صحافی تھے اور خاصی شہرت انہوں نے حاصل کی تھی صدر بش پر، امریکہ کے صدر پر جوتا پھینکنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر پے در پے مختلف واقعات سامنے آئے، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف شخصیات پر، مختلف بین الاقوامی رہنماؤں پر جوتے پھینکے گئے، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ ارباب غلام رحیم جنہیں باقاعدہ جوتوں سے مارا گیا تھا سندھ اسمبلی کے احاطے میں، اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں اس نئے باب کا آغاز ہوا، اور اب اس باب میں ایک نیا صفحہ لکھا گیا ہے صدر آصف علی زرداری کی جانب جوتا پھینکنے کے بعد۔ جی بالکل، ہزاروں کی تعداد میں لوگ برمنگھم میں صدر آصف علی زرداری کے دورہ برطانیہ کے خلاف احتجاج کرتے رہے۔ اس سے پہلے اگر برطانوی میڈیا کے حوالے سے بات کی جائے تو انہوں نے بھی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اس تمام صورتحال کے اندر صدر آصف علی زرداری کے دورہ برطانیہ کو، اور بہت سے اس وقت مظاہرین وہاں پر موجود ہیں جو کہ مظاہرہ کر رہے تھے، اور اسی قسم کے کسی افسوسناک یا کسی خدشے کے پیش نظر صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب کو مؤخر کر دیا، اور کئی گھنٹوں کی تاخیر کے بعد وہ کنونشن سینٹر پہنچے، لیکن پھر بھی یہ ایک اور واقعہ جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں بھی لکھا جائے گا کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری کے اوپر کنونشن سینٹر میں جوتا پھینکا گیا۔ اور اس وقت برطانوی رکن پارلیمان لارڈ نذیر احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور اس واقعے کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صدر بش سے جس روایت کا آغاز ہوا لارڈ نذیر احمد صاحب، آج وہ روایت صدر پاکستان تک پہنچی، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو؟ یہ بہت بری بات ہے جی کہ صدر پاکستان کے اوپر کسی نے جوتا پھینکا ہے۔ یہ کرمنل ایکٹ ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کے کوئی حرکت کرے، اور برطانیہ میں پرٹیکولرلی جہاں پہ قانون بھی ایسے حالات میں ہیں۔ لیکن میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا کہ لوگوں کی بڑی بہت ہی سخت ہیں اور بہت ناراض ہیں لوگ،
اور جب پاکستان کے اندر 14 ملین 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ افیکٹڈ ہیں اور سینکڑوں لوگ جو ہیں بلکہ ہزاروں لوگ فوت ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کی پتہ نہیں کیا ضد بن چکی ہے کہ جو پبلک اپینین ہو جو بھی چیز اس کے خلاف وہ بات کرنا چاہتے ہیں، اپنی من منمانی کروانا چاہتے ہیں۔ جب پورے پاکستان میں یہ جو لاشیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اور سیلاب کی وجہ سے لوگ اتنے تنگ اور کھانے کے بغیر اور بچے جو ہیں اور ہماری مائیں بہنیں اتنی تکلیف میں ہیں، تو صدر پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وزراء ہیں ان کو وہاں پہ ہونا چاہیے کہ اس مٹی میں اور اس پانی میں جا کے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید خود جا کے ریسکیو میں کام کرتے تھے، ایسے ان کو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ وہ یہاں کے 5 اسٹار ہوٹلوں کی عیاشی کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر نذیر صاحب، یہ بھی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، ہم کیونکہ اپنے ناظرین کو مسلسل اپڈیٹ کیے ہوئے تھے اس احتجاج سے بھی جو کنونشن سینٹر کے باہر جاری تھا، گو زرداری گو کے پلے کارڈز لوگوں نے اٹھا رکھے تھے اور مسلسل نعرے بازی کی جا رہی تھی ان کی جانب سے، تو مجموعی طور پر اب یہ جو ایک رد عمل ہے صدر آصف علی زرداری کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے، تو آپ ظاہر برطانیہ میں چونکہ موجود ہیں، اس سے ہمیں آگاہ کیجئے گا لوگ کیا سوچتے ہیں اور یہ رد عمل کیسا ہے، اسے کس طرح سے ریٹ کیا جا سکتا ہے صدر پاکستان کی شخصیت کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے یہ بالکل چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن ہے، کسی میجر پولیٹیکل پارٹی نے تو نہیں کیا، لیکن جنرل فیلنگ میں آج بریڈ فورڈ میں تھا، ابھی میں مینچسٹر جا رہا ہوں، بہت بڑی تعداد میں لوگ مجھے جنہوں نے ٹیلی فون کر کے ٹیکسٹ کر کے مجھے کہا ہے کہ جو آپ نے صدر پاکستان سے ملاقات نہیں کی اور ان کے اس ٹرپ پہ جو آپ نے مخالفت کی ہے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، خدا نہ کرے کہ اگر کوئی بڑا لیڈر یہاں کے کمیونٹی کے جو رہنما ہیں وہ اگر کھڑے ہو جاتے تو ہزاروں لوگ جمع ہو سکتے تھے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، لوگوں کی فیلنگ بڑی سخت خلاف ہے اس وزٹ کے حوالے سے، لیکن جو مین سٹریم کے لوگ ہیں وہ ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ جس طرح میری فیلنگ تو سخت ہے، لیکن میں ڈیمونسٹریٹ اس لیے نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف کوئی بھی چیز جائے تو یہاں کی مین سٹریم میڈیا اور ٹیبلوئڈ نیوز پیپر اس کو ایکسپلوئٹ کریں گے، اور وہ کسی بھی قیمت پہ میں نہیں کرنا چاہتا ہوں جس میں پاکستان کی کوئی جو ہے وہ مخالفت ہو یا پاکستان کو کوئی ڈیمیج ہو۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر نذیر صاحب، یہ بھی بتائیے گا، کچھ خبریں اس حوالے سے بھی تھیں کہ کچھ روز پہلے 1-2 روز پہلے صدر مملکت برطانیہ کے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود تھے، وہاں بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد وہاں موجود کچھ پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں نے پھر صدر مملکت سے کہا کہ وہ واپس چلے جائیں۔ یہ خبر ہے آپ کے علم میں، ان کے دورہ برطانیہ کے حوالے سے کیا تاثرات تھے یہاں کے لوگوں کے؟ جی، ہیرج کے حوالے سے مجھے پتہ چلا ہے، لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنرلی ہر جگہ پہ فیلنگ یہی ہے۔ میں پیپلز پارٹی کے جو جیالے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی مین سٹریم میں لوگ جو ہیں، جو سیاسی لوگ نہیں ہیں یا سماجی لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہے، اور صدر مملکت کو وہاں پہ جا کے پاکستان میں دیکھیں، انہوں نے یہاں پہ چھوٹا سا بیان دیا تھا جی کہ ہمارے پاس وزیر اعظم ہے، لیکن ہی از ہیڈ آف اسٹیٹ۔ ہمارے یہاں پہ ایک دفعہ کمبریا میں فلڈز آئے تھے، ایک پولیس آفیسر فوت ہو گیا تھا اور ہمارے پرنس چارلز اور پرائم منسٹر وہاں پہ موجود تھے دوسرے دن، اور پوری کیبنٹ وہاں پہ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ سینکڑوں لوگ بلکہ ہزاروں لوگ جو وفات پا گئے ہیں اور ملینز 3 ملین سے زیادہ افیکٹیز ہیں، وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری کی پوری قیادت کو وہاں پہ ہونا چاہیے۔ کم از کم اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ آپ مورل سپورٹ تو دے سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ارتھ کویک بھی آئے تو پاکستان آرمی وہاں پہ ہوتی ہے، فلڈز آئیں تو تب بھی پاکستان آرمی وہاں پہ ملک کو بچانے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو لوگ مجھے یہ کہتے ہیں لارڈ صاحب پھر آپ ڈیموکریسی کس کی بات کرتے ہیں، سیاستدانوں کی بات کیوں کرتے ہیں؟